آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بینکوں کے باہر ایک اشتہار لکھا ہوتا تھا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ آج بچاؤ گے تو کل کام آئے گا۔ تو بینکوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ روپیہ ہمیں دے دیں، آپ کے کل کام آ جائے گا، ہمارے ابھی کام آ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ تو بچائیے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لاکر میں رکھ دیں آپ گولڈ خرید کے، بچائیے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ابھی ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے ابھی کام آ جائے اور آپ کے کل کام آئے، جس کل کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کام آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا آپ کے۔ جوان آدمی روپیے کا زیادہ اچھا استعمال کر سکتا ہے یا بوڑھا کر سکتا ہے؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں جوان آدمی؟ دنیا کی نظر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے بچاؤ کل کام آئے گا تو اللہ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ بینک والے جب کہتے ہیں کہ روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ روپیہ بچاتے ہو بینک میں رکھتے ہو تو وہ آپ کے کل کام نہیں آتا، دو وجہ سے۔ ایک تو اس لیے شرعی وجہ سے کہ آپ سودی بینک میں جب پیسہ رکھو گے تو کل کام تھوڑی آئے گا، وہ تو سانپ بن کے ڈسے گا آپ کو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بینک جو سود دیتے ہیں آپ کو وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو زیادہ ہو رہا ہے، پیسے کی ویلیو زیادہ تیزی سے گر رہی ہے، ہر چیز کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ آپ سودی بینک یا اسلامک بینک میں بھی جو پروفٹ ہے، اگرچہ وہ پروفٹ حلال ہے مگر وہ پروفٹ کا ریشو اتنا تھوڑا ہے کہ بے وقوفی ضرور ہے بینک میں پیسہ رکھنا، چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو۔ لوگ دو چیزوں کو خلط مل کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک کلپ ہماری نظر سے گزرا جس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک بینک ہیں کیا دنیا میں صرف ایک مفتی تقی عثمانی ہی رہ گئے ہیں جن کے فتوے کو فالو کیا جائے، دوسرے علماء نہیں ہیں؟ تو جواب دینے والا کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو ایسے ہی انہوں نے بنا دیا، سود کو حلال کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے، یہ بڑی پرابلم ہے۔ اکیلے مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے اسلامک بینک کو حلال قرار دیا ہے، بہت سارے علماء ہیں۔ اسلام میں اکیلے کسی شخص کا رائے کا ویسے بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ تو جو آج کل کے نئے اسکالر اور پروفیسر آ رہے ہیں نا، ان کی انڈیویجول رائے ہوتی ہے، کوئی پینل نہیں بیٹھتا، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا ہے، ہر شخص اپنی آزاد رائے دے رہا ہوتا ہے۔ علماء میں ایسے نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو۔ اگر علماء کرام کسی بات پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی اکیلی رائے نہیں ہوتی، اس پہ غور و خوض ہوتا ہے، مجالس بیٹھتی ہیں۔ جیسے جو ڈاکٹر اسٹینڈرڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی میڈیکل سائنس میں اپنی انفرادی کوئی رائے پیش نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر نے کہی میری ذاتی رائے ہے، نہ بھائی، آپ اکیلے کیا، پوری ایک تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد رائے ہوتی ہے۔ لیکن جو 2 نمبر ڈاکٹر یا 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھ رہا ہوگا، وہ پھینک رہے ہوتے ہیں میری رائے ہے میری رائے ہے۔ بھائی تیری کہاں سے ہو گئی؟ تو کیا اکیلا دنیا میں ڈاکٹر بنا ہے؟ اپنی رائے کو دوسرے ڈاکٹروں پہ پیش کر، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری رائے کے موافق ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ خلاف ہو جائیں۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی اسلام میں، کیونکہ اسلام ابھی تھوڑی آیا ہے، 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اکیلے تمہاری رائے ہے، باقی سب کیا کر رہے تھے؟ تو انڈیویجول رائے پروفیسر غامدی صاحب کی ہو سکتی ہے کہ میری ذاتی رائے، اور بھی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ علماء کی کبھی بھی انفرادی رائے نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو۔ مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی یہ فتوے میں یہ والا فتویٰ ان کی ذاتی رائے ہے، نہ بھائی میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں کوئی نیا دین تھوڑی لے کر آ رہا ہوں۔ اب 20 علماء سے اس کی تصدیق کرا لو، وہ ہمارے اس فتوے کو ٹھیک قرار دیں گے۔ تو خوب سمجھ لیں، اسلام میں کسی کی کوئی ذاتی رائے بولو نہیں ہوتی کہ یہ آج اس پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ الگ سے کچھ ایکسپلین کرے گا۔ تو تفردات ہوتے ہیں علماء کے، وہ بہت بڑے بڑے محقق ہوتے ہیں، لیکن ان کا تفرد بھی دیکھنے میں تفرد لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ تفرد نہیں ہوتا، اس سے پہلے کچھ لوگ اس پہ رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں، اور دلائل کی دنیا میں اس تفرد کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ تو کیا میں یہ رہا تھا کہ اسلامک بینکنگ کی بات آ گئی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جی یہ ذاتی رائے ہے، کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، اس پہ بہت سارے علماء ہیں جن کے پینل بیٹھے ہیں، اس کے بعد غور و خوض کے ساتھ ایک رائے
قائم کی ہے. لیکن ہاں جو لوگ اشکال کرتے ہیں اسلامک بینکنگ پر کہ یہ مفتیوں نے اس کو حلال کر دیا، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں منفی ذہنیت بہت ہے، منفی ذہنیت بہت زیادہ ہے. جب میں نے اسلامک بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا بہت تحقیق کے بعد، تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ لوگ بینکوں سے پیسہ لے رہے ہیں، پیسہ. مفتی لوگ بینکوں سے کیا کھاتے ہیں؟ پیسہ، تبھی جائز کر رہے ہیں. حالانکہ جب میں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اسلامک بینکوں نے میرا اکاؤنٹ تک نہیں کھولا تھا، اور الزام کیا لگ رہا تھا؟ بینکوں سے کیا لے رہے ہیں؟ پیسہ. ہمارے فتووں کی بیس پہ لوگ بینکوں میں اکاؤنٹ کھول رہے تھے، اسلامک بینکوں میں، اور بینک میرا اکاؤنٹ نہیں کھول کے دے رہا تھا، پھر بھی ہم اس کو جائز قرار دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے بھائی اگر میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا تو میں دشمنی میں اس کو حرام کیسے کہہ دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی دودھ میں ملاوٹ کیے بغیر دودھ بیچ رہا ہے، مگر اس کو مجھ سے دشمنی ہے، مجھے نہیں بیچتا، تو میں کہوں کہ اس کا دودھ کا کاروبار ہی حرام ہے؟ تو یہ زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بول لیں پلیز کائنڈلی. زیادتی ہوگی نا یار. تم اپنی دشمنی، وہ ٹھیک ہے آپ یہ بولو کہ بینک نالائق ہے، مفتی طارق مسعود کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے، یہ بولو آپ. یہ تھوڑی ہوگا کہ یہ ناجائز ہو جائے گا. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، جو پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں نا، آرمی کے ساتھ پھٹے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے، میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں، تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے، ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں، پگڑی ٹوپی نہیں بھائی، آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ، یہ مسئلہ تھا. تو خیر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلیٰ مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے، کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا، اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں، ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا، تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں، جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن، بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے، چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو، تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آیا نا، کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے، بننے والا داماد، تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا، تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے. اتنے بے وقوف والے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی. گولڈ خرید لو، کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو،
वो सरिया भी काफी महंगा हो जाएगा 1 साल में, समझ रहे हो? ये सरिया नहीं होता, ये लेके कहीं डाल दो। आपको जगह नहीं है, लोहा खरीद लो यार, घर में एक कमरे में लोहा खरीद के डाल दो, अगले साल वो भी ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। भूसी टुकड़े खरीद लो यार, 1 साल के बाद वो भी प्रॉफिट दे के जाएंगे। नहीं आई समझ में? भूसी टुकड़े खरीद लो। ये तजर्बे हो चुके हैं, तजर्बे जिन लोगों ने किए हैं ना वो रोए हैं बेचारे। 5-5 साल के लिए बैंक में पैसा बाउंड कर दिया, 5 साल के बाद डबल हो जाएंगे, जब मिले तो वो ऐसा रोए। तो चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, मकसद इनका पैसा कमाना है, कमा के आपको देना नहीं है, ये ध्यान में रखो। लोग इस्लामिक बैंक पे एतराज करते हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो हराम है। मैंने कहा भाई पैसा कमाना कहां से हराम हो गया अगर जायज तरीके से है। इस्लामिक बैंक 6 बुनियादी उकूद पे मामला करता है, तो वो बुनियादी उकूद प्रैक्टिकली उसमें हो रहे होते हैं, लेकिन वो सदका खैरात का इदारा नहीं है, वो नोट छापने का इदारा है। जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनियां आपको जो चीजें बेचती हैं, खुराक वराक बेचती हैं, हम बताते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर कोई कंपनी पैकिंग की चीजें बेच रही है, खाने पीने की पैकिंग की चीजें, दूध पैकिंग का और जितनी चीजें पैकिंग की, तो पैकिंग की चीजें सारी दुनिया के डॉक्टर मना कर रहे हैं मत खाओ, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इसमें केमिकल डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, इसको सेव करने के लिए, वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं। क्या ख्याल है, सब कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पैकिंग का दूध मत पियो। आप कहो ये मुफ्ती साहब क्या बातें लेके बैठ गए? भाई ये मैं शरीयत ही को एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी मिसालों के जरिए। लेकिन क्या इसकी वजह से उन कंपनियों के कारोबार को कोई हराम कहता है? बोलो, नहीं, कोई भी हराम नहीं कहता। पैकिंग का दूध बेचना जायज, पैकिंग की क्रीम बेचना। एक मलाई वो होती है जो हम सुबह सुबह दूध से निकाल के खाते हैं, कभी चोरी भी करते हैं, घर से चोरी हो रही है, कभी बता के भी ले लेते हैं मलाई। ये एक मलाई है, एक मलाई है डब्बा पैक आ रही है। सेहत के लिए कौन सी अच्छी है, डब्बा पैक या चोरी वाली? जो मैं चोरी करता हूं वो वाली ज्यादा अच्छी है। ये जो डब्बा पैक मलाई है, इसका तो पता नहीं मलाई है भी कि नहीं है, क्या क्या निकाला जा रहा है। होगी कोई अच्छी चीज ही होगी, लेकिन मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से सुना है जो सही रिसर्च करके उन्होंने कहा है पैकिंग की तमाम चीजें पहली फुर्सत में छोड़ देनी, दूध खुला इस्तेमाल करो। इसके खिलाफ, इस दूध के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कंपनियों ने किया। जरासीम वाला दूध है, बैक्टीरिया होते हैं, डब्बे का दूध पियो। डब्बे के दूध को बैक्टीरिया लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। अब जरासीम भी वहीं आते हैं जहां उन्हें कुछ नजर आता है। इस डब्बे को, दूध को खोल के रख दो, खराब ही नहीं होता। तभी मैं लोगों से कहता हूं जिस दूध को जरासीम बैक्टीरिया लिफ्ट नहीं करा रहा, उस दूध को आप डबल कीमत पे खरीद के पी रहे हो। नहीं आ रही समझ में? ओ भाई, बैक्टीरिया भी जहां प्रोटीन होगा सही नेचुरल फॉर्म में, वहां बैक्टीरिया क्यों नहीं आएगा? बल्कि आप तजर्बा करो अपने घर में, दूध की खुले दूध हो ना, उसमें पैकिंग का दूध डाल दो, केमिकल नहीं डालो जो केमिकल पैकिंग के दूध में है, बल्कि दूध डाल दो, तो भी आपका ये दूध खराब नहीं होगा। तो दूध जो खराब नहीं हो रहा, ये केमिकल है एक, जिसकी वजह से दूध में वो केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से दूध खराब नहीं होता। पी लो आप, मैं मना नहीं कर रहा, हराम नहीं करार दे रहा, लेकिन भाई जब तक खुला दूध मिल रहा है उसमें गवाला क्या मिला देगा? पानी मिला देगा ना ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हो गया, पानी मिला दिया, शुक्र करो पानी मिल गया तुम्हें इस बहाने। जायज नहीं है पानी मिलाना, उसमें एक मिसाल दे रहा हूं, इसलिए ऑर्गेनिक चीजों पे रहो। मेरा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा खिसक रहा हूं मैं टॉपिक से। पहले जमाने में 99 साल लोग जिंदा रहा करते थे, 100 साल, 110 साल के बुजुर्ग तो हमारे महल्ले के नमाजी थे। वो भी इंतकाल बीमारी से नहीं हुआ, गिर के कूले की हड्डी टूटी उससे इंतकाल हुआ है, वरना उनका प्रोग्राम दुनिया से जाने का बोलो नहीं था। क्या वो डब्बे की चीजें इस्तेमाल करके 110 साल तक पहुंचे हैं? यही जरासीम वाला खुला दूध पिया उन्होंने। कंपनियों के अपने फायदे होते हैं, जो उन्होंने एक हाइप क्रिएट की होती है। कभी कॉफी के फजाइल, कभी चाय के फजाइल। एक जमाने में सिगरेट के फजाइल चला करते थे, पुराने अखबार उठा के देखो, थ्रॉट इन्फेक्शन सिगरेट खत्म करती है, पता नहीं क्या क्या। वो तो डॉक्टरों को अकल आई, उन्होंने मुहिम चला रहे, क्या लगा दिया लोगों को किस चीज पे। तो इसलिए लाइफ स्टाइल भी देसी और खुराक भी देसी। समझते हो कि नहीं समझते? दूध का रंग व्हाइट, इन कमबख्तों ने क्रॉसिंग कर करके, क्रॉस ब्रीडिंग कर करके गायों की नस्लों की बेड़ा गर्क कर दिया है। तो दूध ज्यादा होगा उसका, क्रीम भी ज्यादा होगी या पतला होगा, जो भी होगा, लेकिन दूध ज्यादा होगा, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी हमारी देसी गाय की अच्छी होती है। बहुत माजरत चाहता हूं, मैं आज टॉपिक से हट गया।
لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے, اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی نبی نے فرمایا ترم فی الارض, جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار, بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا, اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا, پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا, وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا, وجہ اس کی کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیرخواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی کوالٹی کیا ہو جائے گی, خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو, نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو, دیسی یعنی گھاس کھاتی ہو. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو, چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو, میں کسی کا انکار نہیں کرتا. لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں, کیا خیال ہے بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے, باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے, گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے, اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے, پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں, جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں, ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے, کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ سبھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا, جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا, اس میں بہت بڑا دخل ہے. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے, گوشت بھی وہ اچھا ہے جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ, جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہے ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے, بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوتا. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. یعنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کے ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کہہ رہا نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں ہے. کھڑے کھڑے کھلایا جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا, میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار, تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, پیسہ بتا خالی تو اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں, بندے بھی بن جاتے ہیں, وہ بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول, لیکن نہ چلنے کے قابل, بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے, وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر, تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں, تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بولا. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کے دل میں, جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. میں ایک تو جاننے والوں کے پاس گیا, میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے, انہوں نے کہا خالص ہے لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو, تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر دیسی گھی کھایا کرو, خدا کی قسم بہت خاندانی چیز ہے, بہت خاندانی چیز ہے.
تو بچوں کو کھلایا کرو, ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر, تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے, لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو, حرام کوئی نہیں کہے گا. بھائی کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے, اب تم خود تحقیق کر لو, فائدہ مند ہے نقصان دہ, ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے, حرام نہیں کہا جائے گا اس کو. نہ بھائی, حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے, وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہتے ہیں؟ لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو, یہ مشورہ دے دیں؟ نا. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی, وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پیسہ کمائیں, ٹھیک ہے, انہوں نے سب لکھ دیا اس کے اوپر, یہ اس میں آپ کو یہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں, لکھ دیا, اور دھوکہ نہیں دے رہے, وہ بتا دیا. بھائی اب آپ خود تحقیق کر لو, ڈاکٹروں سے جا کے یہ کیمیکل صحت کے لیے کیسا ہے, یہ کیسا ہے, وہ بتا دیں گے آپ کو ڈاکٹر لوگ, وہ ان کی فیلڈ ہے. انہوں نے سب لکھ دیا بھائی. لیکن ان کی نیت لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے, ان کی نیت کیا ہے؟ بولو, پیسہ. جتنی کمپنیاں چاہے وہ جوس بنا کے بھیج رہی ہوں, کولڈ ڈرنک بیچ رہی ہوں, جوس بیچ رہی ہوں, گوشت بیچ رہی ہوں, خوراکیں بیچ رہی ہوں, کریم بیچ رہی ہوں, مکھن بیچ رہی ہوں, جو مرضی بیچ رہی ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے یا صحت؟ بولو, پیسہ ہے نا. آپ بھی اگر کمپنی کھولو گے آپ کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہوگا, اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وہ صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. اگر ان کا مقصد ہیلتھ ہوتی تو پھر کمپنی یہ نہ کہتی اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا ہے, بلکہ کمپنی کہتی اس سال ہم نے لوگوں کو سیب کا جوس پلا کے آئرن کی اتنے لوگوں میں کمی کو ختم کر دیا ہے ہم نے, لہذا لاس تو ہوا ہی نہیں, جو ہمارا ہدف تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ, وہ کہتے ہیں بھائی اتنا بکنا چاہیے تھا, نہیں بکا, یا کم ریٹ پہ بکا ہے تو لاس. لاس کا مطلب صحت کا لاس مراد نہیں ہوتا. لاس کا مطلب جو ہم نے توقع کی ہوئی تھی کہ اتنا پیسہ کمائیں گے, اس توقع سے ہمیں پیسہ کم حاصل ہوا ہے, لہذا ہمارا لاس ہے. یہ تو اس کا مقصد, آپ لاس کسے کہتے ہو, نقصان کسے کہتے ہو؟ جو ہدف ہے اس کو پورا نہ کرنا, اٹ از کالڈ نقصان. تو ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا. جب وہ نہیں کما پاتے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا. جب پروفٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا پروفٹ ہوا. حالانکہ پروفٹ اگر ان کا مقصد لوگوں کی صحت ہوتی, وہ کہتے ہیں اس سال ہمارے جوس پی کے اتنے لوگوں کو طاقت توانائی ملی, اتنی بیماریاں دنیا سے کائنات سے ختم ہو گئیں, لہذا اس سال ہمارا یہ پروفٹ ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے کھلا دودھ بیچ رہے ہیں, ان کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لاس ہوا, اتنا فائدہ ہوا, مطلب اتنا دودھ بک گیا اتنا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی کھلے دودھ بک رہے ہیں, ان کا کسی کا بھی مقصد صحت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ پیسہ. صحت ہمارا ہدف ہے, لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سے کوئی چیز لینی ہے, کس سے نہیں لینی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں اور آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو لذت اور صحت دونوں ہوتی ہیں, تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو اسی طرح سمجھ لو, اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے, غریبوں کی مدد نہیں ہے. پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا, اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے. تو حلال ہے, جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں, جائز ہے. سودی بینک میں اکاؤنٹ مت کھلواؤ, کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلواؤ تاکہ سود کے گناہ سے بچو. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس بیس پہ اسلامک بینک کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ان کا مقصد تو نوٹ چھاپنا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, غریب کو تو یہ گھر بنانے کے لیے پیسے ہی نہیں دیتے, غریب کو تو یہ گاڑی کے لیے فائنینس ہی نہیں کرتے غریب کے لیے. لوگ پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں, یہ کیسا اسلامک بینک ہے؟ یہ تو پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ آپ گاڑی کی قسطیں ادا بھی کر سکتے ہو, آپ مکان میں 20% 30% شرکت کر بھی سکتے ہو, آپ قسطیں, آپ تو یہ تو مالداروں کے لیے, غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, تو یہ کہاں سے اسلامک بینک ہو گیا؟ تو میں ان کا جواب میں یہ کہتا ہوں, اسلامک بینک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچ رہا ہو, اس کا معاملات شرعی حقوق کے تحت ہو. اسلامی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو. غریبوں کی مدد فاؤنڈیشن, ٹرسٹ ان کے ذمہ ہوتی ہے, تو اس کا بزنس ہے, وہ بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے بزنس, اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. 5 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا, 10 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا. وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے, وہ اتنا ملے گا. بھائی ایک اندازہ ہوتا ہے, یقینی تو وہ نہیں بتا سکتے. سودی بینک یقینی بتا دیتا ہے, اسلامی بینک یقینی نہیں بتا سکتے, لم سم اندازہ بتاتا ہے وہ. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ
بے وقوف بن کے یہ سوچو کہ میرے 5 لاکھ 5 سال میں 8 لاکھ ہو جائیں گے، او ہو، حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوتے، لیکن اتنے ہو جائیں گے 3 لاکھ۔ ابے 5 سال کے بعد جو چیز آج 5 لاکھ کی تھی وہ سونا دیکھ کہاں چلا جائے گا، چاندی کہاں چلی جائے گی، سریے کی قیمت بڑھ جائے گی۔ 5 سال کے بعد تو مجھے خطرہ ہے قیامت نہ آ جائے، جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی حماقت اور آپ کی کیا ہے، بے وقوفی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کمپنیوں نے لکھ دیا نا ڈبے کے اوپر یہ چیزیں ہیں، اس کے اندر یہ کیمیکل ہے، تو اب اس کیمیکل کے بارے میں کمپنی نہیں بتائے گی، دکاندار نہیں بتائے گا، آپ یہ بڑے ماہر ڈاکٹر جو خوراک کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ سر یہ کیمیکل صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، تو ڈاکٹر لوگ بتائیں گے آپ کو یہ کیا کرتا ہے باڈی میں جا کے، حالانکہ خود بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر۔ ڈاکٹروں کا کون سا اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں؟ خیر، ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہوگا دبا دبا، میں نے دیکھا ہے، اور کہہ رہا ہوگا آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑ دیں، بہت نقصان دہ ہے، خود پھر پیے گا۔ ان کو بولا جائے کہ آپ کیوں پی رہے ہو، کہتے ہیں یار میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک سگریٹ نہ پیوں۔ کہتے ہیں یہ مشورہ بھی آپ کو میں نے سگریٹ پی کے ہی دیا ہے، اگر نہ پیتا تو یہ مشورہ بھی نہیں، الٹے مشورے دیتا، بلکہ میں کہتا کہ پیو، سگریٹ پی ہے تو میرا دماغ کام کیا اور میں نے آپ کو صحیح مشورے دیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سگریٹ کا یہی نقصان کم ہے کہ اس کے پیے بغیر جس کو عادت پڑ جائے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی؟ تو خیر میں یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں، تھوڑا سادہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو۔ پانی نہیں مل رہا آج کل، عجیب قسم کے پانی آ رہے ہیں مارکیٹ میں، یار کس چیز کو روئے؟ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، جو میں بیان لے کے چلا تھا، بیان یہ تھا کہ بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ اب پتہ نہیں لکھا ہوتا ہے نہیں ہوتا، پہلے بہت لکھا ہوتا تھا۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، ہمارے پاس، یعنی اپنا اکاؤنٹ کھول کے ہمارے پاس سیو کر لیں، آپ کے کل کام آئے گا، ہمارے آج ہی کام آ جائے گا۔ وہ آپ کے کل کی فکر کر رہے ہیں لیکن اپنی آج کی فکر کر رہے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے راکٹ سائنس، یہ سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لیکن کل کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، وہ کل یقینی ہے۔ اور بچائیے کا مقصد یہ نہیں بینکوں میں رکھ دو، بچائیے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرو، اپنی قبر کے لیے بھی پیسہ بچاؤ، سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو، سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہدیہ آیا، کوئی کھانے پینے کی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا حسب عادت، حسب معمول نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہاں کہیں سے کچھ ہدیہ آئے، یعنی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز ہدیہ آئی تھی، وہ میں نے صدقہ کر دی۔ اندازہ لگاؤ یار، گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کی چیز کیا کی جا رہی ہے؟ بولو، صدقہ۔ فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے، کچھ کھر تھے بکری کے یا کچھ اس طرح کی کوئی سری تھی، فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے میں نے، وہ بچ گئی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اور آپ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ میٹر گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ سب سے پہلے تو میٹر یہ گھومتا کہ گھر میں ویسے کھانے کو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بینک والے کیا کہتے؟ بچائیے کل کام آئے گا، آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ صدقہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب کل تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا، یعنی شام کے وقت کھانے کے وقت تو کچھ چیز ہی نہیں ہے کھانے کو۔ دوسری ہمیں بڑا اشکال یہ ہوتا کہ ایک تو گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں، اوپر سے کچھ آیا تو اس میں سے بھی آدھا صدقہ، تھوڑا سا بچا لیا، تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ آدمی کو ٹائم پہ گھر میں کھانا نہ ملے، میٹر کیسا گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا؟ خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے ہمارے میاں بڑے بد اخلاق ہیں۔ دیکھو میں بھی کسی کا میاں ہوں، جب ٹائم پہ کھانا نہ ملے اور بھوک لگ رہی ہو نا تو کھوبڑی، بولو، سب مسلمانوں کی گھومتی ہے، یہ کامن مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب بھوک لگ رہی ہو اور آپ نے گھر میں کھانے کا بتا، میرے ساتھ تو مسئلہ ہی مجھے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کس گھر میں کھانا ہے، کیونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جائے گا، یہ کدھر کو ٹن مارے گا۔ تو میں نے بتا بھی دیا ہو کہ گھر میں کھانا بنا لو، میں آؤں، بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ ملے تو بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں بھائی، کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟
کی بھوک لگ رہی ہے اور پھر غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے آدمی کو کہ اس کی وجہ سے آگے کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے. کھانا ٹائم پہ ملے, گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرو, پھر آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی میٹنگ لیٹ ہو جائے گی, جتنے سارے کام ہیں ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے, اس لیے بھی کھوپڑی گھومتی ہے. بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں, اللہ ہمیں بھی باخلاق بنا دے, نبی جیسے اخلاق دے دے ہمیں بھی. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بھائی, بھوک کی حالت میں. اور نبی کی بھوک کی حالت وہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی بھوک کی حالت ہے. ہماری بھوک ہوتی ہے صبح 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں, دوپہر لنچ کا ٹائم ہے, بھوک بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہے کہ محسوس سی ہو رہی ہے کہ شاید بھوک لگ رہی ہو, اس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی. وہ کئی وقتوں کے فاقوں کے بعد جو آپ کی بھوک تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کہا کرتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کنڈیشن میں نبی گھر میں آ رہے ہیں, سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے, اور جواب مل رہا ہے کہ کچھ آیا تھا لیکن میں نے زیادہ صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. اور نبی کو غصہ بولو نہیں آ رہا, بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں. اے عائشہ تم جو کہہ رہی ہو یہ تھوڑا سا باقی ہے, باقی وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ تو ضائع ہو جائے گا. ضائع کا مطلب ختم ہو جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر تھے. اپنے لیے بھوک, افلاس, استغنا, دوسروں کے لیے کہ ان کو صدقہ کیا جائے. دیکھو امی عائشہ نے جن کو صدقہ کیا ان کو بھی تو نبی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں فاقے میں رہتا ہوں تم بھی فاقے میں رہا کرو, تم کیوں صدقہ لے رہے ہو, کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو نہیں آپ نے کہا. کیوں بھائی؟ دوسروں کے لیے اصول شریعت کے, پیٹ بھرو اس کا, اس کو بھوکا مت رکھو. بنو تمیم سے کچھ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کے چہروں سے فاقے کے اثرات تھے, لگتا تھا کہ یہ بہت مسکین ہے, غریب ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا. صحابہ سے کہا ان کا خیال کرو, ان کے چہروں سے فاقہ جھلک رہا ہے. جس صحابی کو گھر میں جو چیز ملی, کوئی کھجورے لا رہا ہے, کوئی پنیر لا رہا ہے, جو کچھ ملا اٹھا کے لائے, اور ایسے کہتے رومال میں ان کے لیے مال جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. دوسروں کے لیے نبی کا اصول یہ تھا. اپنے لیے کیا اصول ہے کہ فاقوں پہ فاقے, اور تھوڑا سا گھر میں آیا تو ترغیب دے رہے ہیں امی عائشہ کو کہ تم نے اچھا کیا, صدقہ کر دیا, کیونکہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے, جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا. آج میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, دوسروں کے لیے اصول یہ کہ کیا بتاؤں میں, پھر باتیں دوبارہ سے اٹھتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہ ہے باقی, اور جو نہیں کیا وہ باقی نہیں ہے, ختم ہو جائے گا. تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, وہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ صدقہ کرو یہ بچانا ہے, بینکوں میں رکھنا بچانا نہیں ہے. رکھو ضرور اگر ضرورت ہے تو, ضرورت کی وجہ سے رکھنا ایک الگ بات ہے, لیکن یہ مت سمجھو یہ ہم بچا رہے ہیں, نا یہ بچ نہیں رہا, بچ وہ رہا ہے جو خرچ ہو رہا ہے. اور سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے بھائی ہم تو پیغمبر سے پوچھیں گے نا, ہم تو مسلمان ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا, ہم بینکوں سے تھوڑی پوچھیں گے, کمپنیوں سے تھوڑی پوچھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. کاش یہ حدیث ہماری دماغوں میں اتر جائے. آج دنیا کی محبت نے انسان کی کھوپڑی خراب کر دی ہے. لوگ جو ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے نا, یہ اس کا یہ جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ ہے نا, ان کے پاس علاج نہیں ہے اس کا, سمجھتے ہو؟ کیونکہ خود ان کے اپنے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, تمہارا علاج کہاں سے کریں گے یہ؟ دیکھو ایک ڈپریشن اور ایک ٹینشن ہوتی ہے, دماغ کے کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کا علاج تو دواؤں میں ہے. اس کا علاج کس میں ہے؟ میڈیسن میں. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بچے میں کوئی ٹوٹ پٹانگ کوئی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو فوراً دکھاؤ, جن چڑیل بھوت کے چکر میں اس کا بیڑا غرق مت کرو. بہت سے ایسے کیس آئے ہیں, کچھ تھوڑا سا آڑا ترچا ہوا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اس نے 1-1.5 ہفتہ کی دوا کھلائی, فٹ فاٹ ہو کے بندہ ٹھیک ہو گیا. اگر وہ میڈیسن نہ دیتے لمبا چلتا, اور پھر عاملوں کی چاندنی ہوتی ہے, اس سے روحانی عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں. میں نے کہا نا تھا جن آئے ہوئے اس کے اوپر, میں نے کہا نہیں تھا چڑیل آئی ہوئی ہے, پھر وہ تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے. تو دماغی مسائل جو ہوتے ہیں نا انسان کے ساتھ, ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو یہ ہوتا ہے دماغ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ کیمیکل ہوتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں. موروثی بھی ہوتے ہیں, انہیریٹڈ, یعنی باپ دادا سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. ابا کے ساتھ مسئلہ تھا, وہی مسئلہ کس میں ٹرانسفر ہو گیا؟ بولو, بچے میں. پھر وہی بچوں کے بچے میں,
تو اس کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہے. وہ مادی مسئلہ ہے, وہ روحانی مسئلہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, کوئی کتنا نیک ہو, نہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, بالکل فٹ فاٹ, کہیں دماغی چوٹ لگی اور دماغ کی تار ہل گئی تو وہ بھی بیچارہ پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا تعلق کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر. وہ تو بھائی دماغ پہ چوٹ, تو ٹانگ پہ چوٹ لگے گی, ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے, ناک پہ چوٹ لگے گی, ناک پھوٹنے کا خطرہ ہے, دماغ پہ چوٹ لگے گی, دماغ خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسے ہی دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں, فٹ فاٹ ہو کے بندہ گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں ہیں, زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. مسئلہ چل رہا ہے بیٹی کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, تو بھائی تم کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دو, وہ میڈیسن دے کے فٹ فاٹ کر دے. ہمارے جاننے والوں میں ایک بندہ تھوڑا سا کھسک گیا, اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ موت کا خوف, ہر وقت ڈر رہا ہے مردوں کو دیکھ کے. اچھا بڑا لڑکا فٹ فاٹ, ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے 8-10 دن میڈیسن دی ہے, فٹ فاٹ ہو گیا. تو وہ کیمیکل کیا ہو گئے, بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے والد صاحب بوڑھے, ہر وقت غصے میں اور وقت ٹینشن میں. میں گیا ان کے پاس, ہاتھ ہی نہیں ملا رہے مجھ سے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا بھائی؟ اماموں کی تنخواہوں والا بیان برا تو نہیں لگ گیا ان کو کہیں؟ تو پھر مجھے کسی نے اشارہ کیا کہ بھائی بوڑھے بہت ہو گئے ہیں, ان کی, اللہ معاف فرمائے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اس نے یہ الفاظ کہتے بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں حضرت, بوڑھے بھی بہت, بھائی 90 سے اوپر ہی ہوں گے. کہہ رہے 2 تاریں ٹکرا رہی ہیں آپس میں, الیکٹرک شارٹ ہو رہا ہے. مجھے اس کے اسٹائل پہ ہنسی آئی. کہہ رہے 2 تاریں آپس میں دماغ کی کیا ہو گئی ہیں, ٹکرا رہی. اس لیے آج کل یہ بہت ٹینشن میں, تو میں بھی بڑا ریزرو ہو کے بیٹھ گیا. خیر, تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. ایک مسئلہ دماغ کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ ہماری اپنی ٹینشنیں بنائی ہوئی. اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی علاج نہیں, اس کا نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے, بلکہ ان کو خود اپنے علاج کی ضرورت ہے. وہ ہے دنیا کی محبت, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا, یہ سمجھنا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں, یہی سب کچھ ہے. یہاں کی عزت حقیقی عزت, یہاں کی دولت حقیقی دولت. جس کی کھوپڑی میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا, وہ خوش ہونے کے علاوہ دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے, خوش نہیں رہ سکتا. اور ہر وقت پیسہ بچانے کی فکر ہوگی اس کو, بچا لو یار, یہ نہ ہو, بچاؤ بچاؤ, بس جائیدادیں خریدو, پیسہ بچاؤ, ضائع نہ ہو جائے, کم نہ ہو جائے. کنجوس ہوگا وہ. قرآن یہ آخرت کے منکرین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کنجوس, خرچ نہیں کرتے. کیونکہ جب وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے, وہ صدقہ خیرات کہاں سے کرے گا بھائی؟ کرے گا بھی تو اتنا کہ تھوڑا سا, اور وہ بھی اس نیت سے تاکہ بلائیں ٹلیں, یعنی میری فیکٹری بالکل محفوظ ہو جائے. وہ اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک دیندار, گیٹ اپ ان کا دینداروں والا, سفید کرتا, آدھی آدھی پنڈلی تک پہنا ہوا, بڑی سفید ٹوپی, فٹ فاٹ, جوان آدمی, فیکٹریوں کا مالک, میرے پاس آیا, مفتی صاحب پتہ نہیں ٹینشن کیوں رہتی ہے مجھے. میں نے کہا تمہاری 1 بیوی 2-3 بچے, تمہیں تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے, ہونی تو چاہیے لیکن تھوڑی ہونی چاہیے, یعنی ہونی نہیں چاہیے. تو ویسے تو ہونی چاہیے, یعنی ایک بھی تھوڑی سی ٹینشن تو ہے نا, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن تھوڑی ہے کہ جس کو تم بہت زیادہ فیل کرو. تو میں نے کہا کیا مزہ, کوئی عشق معاشقہ تو نہیں ہوا کہیں؟ نہیں, بھی کوئی معاشقہ واشقہ نہیں ہے. میں نے کہا پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے جو فیکٹری بنائی ہوئی ہے نا, وہ فیکٹری دیکھنے میں تمہاری باڈی سے باہر ہے. تمہاری باڈی الگ ہے, فیکٹری باہر, دل الگ ہے, فیکٹری الگ. حقیقت میں وہ تمہاری دل کے اندر گھسی ہوئی ہے. اتنا پیسہ ہے تمہیں, لیکن تمہیں خوف اندر اندر سے کھا رہا ہے.